बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की क्लास में जो 3 सवाल आए हुए हैं उनके बारे में बात की जाएगी। और सवाल नंबर 1 ये है कि वो लिखते हैं कि सूरत अज़्ज़ुख़रुफ़ सूरा नंबर 43 उसकी आयत नंबर 19 और 20 की तशरीह बयान कर दें। तो सूरत ज़ुख़रुफ़ जो है उसकी तरफ जाते हैं। पच्चीसवें पारे में ये सूरत है और सूरत ज़ुख़रुफ़, अच्छा जी। तो आयत नंबर वो कहते हैं कि 19 और 20, 19 और 20, 19 ये हो गई और 20 ये। तो सवाल उनका ये था कि इनका तर्जुमा बता दीजिए। तर्जुमा तो जो कुरान करीम तर्जुमे वाले हैं उनसे देखा जा सकता है, लेकिन गालिबन उनका सवाल ये है कि इसकी ज़रा मज़ीद तफसील पता चल जाए, इसकी तशरीह जो है वो बयान कर दी जाए। तो जब हम इसकी तर्जुमे की तरफ आते हैं, इससे पहले कि तशरीह की तरफ आएँ, तो जो कुरान करीम में इसका तर्जुमा जो राइज हमें मिलता है वो है सूरा, यहाँ पे आएगा, हाँ जी, ये वाला। ये तर्जुमा है, ये वाली आयत। और ये वाली, इसका तर्जुमा। तो तर्जुमा तो वाज़े लिखा हुआ है कि और क्या वो जो जेवरों में पाली जाती हो और वो झगड़े के दौरान वाज़े बात ना कर सके, वाज़े बात तक ना कर सके, तुम उसे खुदा के हिस्सा में डालते हो। और उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान के बंदे हैं औरतें यानी मूर्तियां बना रखा है, क्या वो उनकी तख्लीक पर गवाह हैं? यकीनन उनकी गवाही लिखी जाएगी और वो पूछे जाएंगे। तो ये था तर्जुमा इधर। अब मैं आपको तफसीर सगीर का भी दिखा देता हूँ। तो तफसीर सगीर में इसका तर्जुमा यूं बयान फरमाया गया है, ये देखिए, अब मैं युनश्शउ फिल हिलियती, ये वाली आयत, ये है ना 19 और ये 20। और तर्जमा है, क्या वो जो जेवरात में पलती है और झगड़े में अपना माफी ज़मीर ठीक तरह अदा नहीं कर सकती, वो खुदा के हिस्से में आती है और गालिब रहने वाला मर्द इंसान के हिस्सा में। गौर करें, वो खुदा के हिस्सा में आती है और गालिब रहने वाला मर्द इंसान के हिस्सा में। और उन्होंने मलाइका को जो रहमान खुदा के बंदे हैं औरतें करार दे दिया है। क्या वो उनकी पैदाइश के वक्त मौजूद थे? अगर ये बात है तो ज़रूर उनकी शहादत लिखी जाएगी और उनसे क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल किया जाएगा।
تو سوال ان کا یہ تھا کہ آیت نمبر 19 اور 20 کی تشریح، تو جہاں تک ترجمہ ہے، ترجمہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دیکھیں یہ کلیئر لکھا ہوا ہے ترجمہ، اردو ترجمہ القرآن اور یہ تفسیر صغیر۔ تو تشریح ان کو یہ قرآن کا بھی یہ دیکھیں یہ والا، اصل بات یہ ہے کہ جب اس کی گہرائی میں تھوڑا سا غور کرتے ہیں، تھوڑا سا جس کو گرامر کے ساتھ جب وہ ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ایک مشکل پیش آتی ہے کہ یہ کیسے ترجمہ کیا، یہاں پہ کیسے سمجھا جائے کہ یہاں پہ ہوا ہے، کیا تو ہے نہیں، اور عورت کی بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، کیا وہ جو زیوروں میں پالی جاتی ہے وہ لڑکی کی بات ہو رہی ہے، عورت کی بات ہو رہی ہے، اور وہ جھگڑے کے دوران واضح بات نہ کر سکے، یہ جو وہ ہے یہ تو لڑکی کی بات ہو رہی ہے، اور ادھر بھی وہ خدا کے حصہ میں یہ یعنی کہ یہ دیکھیں، اور جھگڑے میں اپنا معافی ضمیر ٹھیک طرح ادا نہیں کر سکتی، یہ نہیں لکھا کہ کر سکتا۔ اور عربی کے قرآن کریم کے الفاظ ہیں ہوا، ہیا نہیں ہے، اور ہوا کے مطابق جو ایگریمنٹ ہے، اس کی مطابقت فعل میں جو ہے یہ نہیں ہے کہ تنشو، تا نہیں ہے بلکہ یا ہے، جو فعل مضارع کا جو ایک علامت مضارع ہے مذکر کے لیے غائب واحد، اس کی ہے یہ یا، تو ترجمہ جو ہے وہ یہ کیا جاتا ہے۔ یہ ان کو ایک یہاں پہ بعض کو مشکل پیش آتی ہے کہ یہ کیسے ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ در حقیقت اس کو اس طریقے سے آیت نمبر جو ہے 16 سے اس کو آپ سمجھیں، پہلے جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ سارا، لیکن آیت نمبر 16 سے اس کو سمجھیں، پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہے کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، وَجَعَلُوا یعنی وہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے، مشرکین کفار تھے، عرب تھے، یا دوسرے لوگ جو خدا کے ہستی کے مشرک ہیں یعنی کہ شرک کرنے والے، انہوں نے یہ کام کیا۔ دیکھیں نا پہلے جو مختلف باتیں جو ہے بیان کی گئی ہیں، تو وہ ان کا جو طرز عمل تھا اس قوموں کا، تو ان کے بارے میں کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ انہوں نے اس کے بندوں میں سے، اور بندے جو ہے فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کہا ہے، اور اگر عباد دوسرے بھی لیے جائیں، لیکن فی الوقت اگر ہم اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ فرشتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور بیٹیوں کا خاص طور پہ وہ ذکر کرتے تھے، تو وہ یہ تھا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، جُزْءًا ایک حصے کو کہتے ہیں، یعنی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ایک حصہ، تو انہوں نے اس کے لیے یعنی لہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے لیے من عبادی اس کے بندوں میں سے جزء ایک حصہ بنا لیا ہے اس کے لیے۔ وہ جو حصہ ہے جب آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہو، کوئی چیز، اس کو اگر اس کا کاٹ کے یا اس کو مزید بڑھا کے ایک جز اس کا علیحدہ کر دیا جائے تو وہ اسی کا حصہ ہے، اسی کی صفات اس کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جزء سے مراد ہے کہ جو خدا کے جو آگے اولاد ہے وہ قرار دیتے ہیں، اور جو فرشتوں کا تصور ان کے ذہن میں پایا جاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ خدا تعالیٰ نے جو ہے نا اپنی بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ وہ قرار دیتے تھے۔ آگے فرمایا ان الانسان لکفور مبین، انسان جو ہے وہ بڑا ہی کفر کرنے والا ناشکر گزار ہے۔ لکفور مبین، کفور یعنی کہ بہت ہی ناشکرہ ہے۔ تو یہاں پہ جزء سے مراد وہ حصہ ہے یعنی اولاد، جو اس کی ہستی کا آگے اگلا جو ایکسٹینشن جو وہ سمجھتے تھے، کیونکہ اگلی جو آیت نمبر 17 ہے وہ اس بات کو کھول رہی ہے کہ جو جزء ہے، جو اصل اس میں ہے مسئلہ، یہ جزء
اور یہ غور کریں کہ یہ جزء یہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. یہ لفظ ہے سارا جس نے آگے ورک کرنا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں امیتخذا، کیا یہ ایک کیا یعنی کہ اور پھر ملانے کے لیے اس کو کسرہ دے کے امیتخذا، کیا بنا لی ہے اس نے، یعنی امیتخذا اس نے بنا لی ہے. ان کو سوال کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سوال ان کو بتا رہا ہے، ان کو دے رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو. امیتخذا، کیا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مما یخلق، جو وہ پیدا کرتا ہے، جو اس نے اپنی مخلوق پیدا کی ہے، بناتن و اسفاکم بالبنین، اس نے جو وہ پیدا کرتا ہے اس نے اپنے لیے تو بیٹیاں چن لیں، اس کو پکڑ لیا. و اسفاکم، اور تم کو اس نے بیٹے عطا کر دیے، تم کو اس کے ساتھ فضیلت دی، یعنی تمہیں ساری طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہر چیز اس کی تخلیق کرتا ہے. تو ذرا غور کرو کہ تمہارے ذہنوں کے اندر جو بنات کا تصور ہے، ذرا غور کریں کہ جہاں پہ تھا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ معاشرہ تھا جو وراثت میں حصہ نہیں دیتا تھا اور وراثت میں آگے وہ بانٹی جاتی تھی، اور بالکل ایک جیسے ایک سلیوری کی ایک ان کی شکل تھی. بعض قبائل میں جو ہے ان کو زندہ ہی جو ہے نا وہ مار دیا جاتا تھا اور ظلم و ستم کیا جاتے تھے، اور آگے وہ انہیریٹنس میں آگے وہ منتقل ہوتی تھی. تو وہ کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم نے اپنے لیے تو جو ہے وہ اس نے اپنے لیے بیٹیاں لی اور تمہارے لیے جو ہے وہ اس نے بیٹے چن لیے. سورۃ صافات کی اگر آپ آیت میں آپ کو پیش کروں، سورۃ صافات کی، کیونکہ یہ مضمون کئی جگہ پہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مشرکین جو ہے وہ بیٹیوں کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے اور بیٹوں کو اپنی طرف. اسی لیے دو جگہ پہ قرآن کریم نے سورۃ نحل میں اور یہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ جب ان کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی یا ان کو بتایا جاتا تھا، خبر ان کو ملتی تھی، تو جو کافر یعنی مومن کی حالت نہیں بیانی، وہ والے جو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کے انکاری تھے، نہ شکرے تھے اور منکرین تھے اور مشرکین، وہ ان کو بڑا غم پہنچتا تھا ان کا، بلکہ لکھا کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ غم سے سیاہ ہو جاتا تھا، وہ قزیم، ایسی ان کی کیفیت جو ہے وہ بیان کی گئی. تو سورۃ صافات کی ایک آیت جو آپ کو بتاتا ہوں جس میں اس بات کو، سورۃ صافات جو ہے پارٹ 23 یا یہ یہاں دیکھیں، اس میں یہ بات اس طریقے سے بیان کی گئی کہ الا انہم من افکہم لیقولون، خبردار ذرا غور کرو کہ یہ کیا وہ بات کر رہے ہیں، وہ جھوٹ جو وہ کہتے ہیں، ولد اللہ و انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور یقیناً جو ہے وہ جھوٹ بولنے والے. اصطفى البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹیاں یعنی کہ علی البنین بیٹوں کو چھوڑ کر یا بیٹوں کے اوپر اس نے بنات کو جو ہے وہ ترجیح دی. ما لکم کیف تحکمون، کس طریقے سے تم جو ہے وہ فیصلہ کرتے. اور پھر یہ دیکھیں اوپر والی آیت 1، یہ والی بات یہاں سے فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، یہ آیت نمبر 150 اس بات کو مزید کھول رہی ہے کہ ان سے ذرا سوال تو کرو کہ تیرے رب یعنی آن سلم کو مخاطب کیا گیا اولین، اس کے لیے تو بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے. ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، کیا ہم نے عورتوں کو مرد جو فرشتے ہیں ان کو عورتیں پیدا کیا اور وہ اس بات کے جو ہے وہ گواہ تھے، شہادت دینے والے ہیں. یہ سارا جو مضمون ہے یہ 150 سے لے کر 155 تک اس کو تقویت دیتا ہے. یہ جو سوال کیا گیا اس کو یہ بتائے گا. تو اب ہم چلتے ہیں کہ یہ والی اگر یہاں پہ یہ تھا نا سوال کی، اچھا اس میں اب یہاں پہ اب دیکھیں کہ کیا جو وہ پیدا کرتا ہے اس میں سے اس نے بس بیٹیاں ہی اختیار کی اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا، یہ سوال کیا گیا. اس کے بعد آگے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ، یہ بما اس کو غور کریں، بما جس کی وہ مثال دیتے تھے، اور جب ان میں سے کسی کو اس کی خوشخبری دی جاتی، اس کی یعنی وہ بیٹی کی، وہ بیٹیوں کو اپنے لیے معیوب خیال کرتے تھے
اور بڑے جو ہے نا غم ان کو ہو جاتا تھا. جیسے وہ لکھا ہے جسے وہ رحمان کے تعلق میں ایک اعلیٰ مثال کے طور پر پیش کرتا ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے. یعنی جب کہ وہ سخت غم کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس کے اوپر تو اداسی اور حزن چھا جاتا ہے جب اس کو بیٹی کی پیدائش کی خبر ملتی ہے، لیکن وہ خدا کے اوپر جو ہے وہ اس کو یہ جو جزء ہے اس کا جزء قرار دے دیا، یعنی اس کا حصہ قرار دے دیا، اس کو وہ اس کے ساتھ منسوب کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ سوال کیا، پھر ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تمہاری حالت ہے ان کے ذہنوں کے اندر. پھر یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یونشا ہوا سے مراد وہ جز ہے جو اولاد، اس کی طرف ڈائریکٹ اشارہ کر دیا گیا. یعنی کہ یہ سارا جو یہاں پہ بما سے یہ تعبیرات شروع ہو جاتی ہیں اشارتاً. یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں بما سے، بما ضرب الرحمن، یہاں پہ بیٹیوں کی خبر جسے وہ پہلے بات اوپر بیان ہو چکی ہے کہ جزا اور بناتن، یہ ساری بات جو ہے اس میں دیکھیں نا وجعلوا من عبادی جزا، یہاں پہ یہ اس کی آگے مزید تشریح. اس کے بعد بما ضرب، اب یہاں پہ وہ جو جز تھی جس کو اولاد کہا گیا ہے اسی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو جز مذکر ہے جس کی تمہارے ذہنوں کے اندر ہے، کیا وہ جز یعنی اولاد جس کو تم یعنی کہ بریکٹ میں یا اس کو سمجھا جائے گا کہ عورتیں، اس کے بارے میں من یونشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر میں. تو ہوا اور اس کے ساتھ یونشا، یہ فعل مضارع کا جو فعل مضار کا یہ جو حصہ ہے یہ جزء سے آگے آیا ہے، اس کو آپ نے یہ کرنا ہے. پھر یہ بات جو سمجھی جاتی ہے. اور پھر وجعلوا الملائکۃ الذین ہم عباد الرحمن اناسا، تو یہاں پہ وہ پھر وہ بات کیا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں، اور پھر بریکٹ میں مورتیاں بنا رکھا ہے کیونکہ وہ ان کے فرشتوں کو بھی کہتے تھے اور ان کے نام پہ بعض کی انہوں نے آگے بت بھی بنائے ہوئے تھے عورتوں کے، ناسا مورتیاں بنائی ہوئی تھی اور وہ ان کو وینریٹ کرتے تھے اور ان کو ایک درجہ دیتے تھے بڑا. کیا وہ ان کی تخلیق پر گواہ ہیں؟ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا تھا وہ تو جینڈر لیس ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی سب سے زیادہ پتہ ہے جس نے پیدا کیا کہ کیا ان سے کام لینا کس طریقے سے. ہمیں تو ایمان بالغیب کے تحت جو ہے وہ ان پہ ایمان لانے کا ہے، اور جو عارفین ہیں ان کو اس کا درجہ بدرجہ جو ہے اس کا مشاہدہ بھی کرایا جاتا ہے، تجربات بھی قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، اور فرشتوں کا جو وجود ہے ایک بہت بڑی حقیقت ہے. لیکن عام انسان کے لیے، قرآن کے ریڈر کے لیے وہ ایمان بالغیب ہے، لیکن اس کی جو نشانات، اس کی نشانیاں وہ ہر ایک انسان کی میں ظاہر ہوتی ہیں. اور سورہ مدثر میں تو فرمایا گیا کہ کوئی نہیں ہے وما یعلم جنود ربک الا ھو، سوائے اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو جس میں فرشتے بھی یقیناً شامل ہیں، کوئی انسان نہیں جانتا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا جب میں نے ان کو پیدا کیا تھا تم اس وقت موجود تھے، تم ان کو یعنی کہ فیمیل، ان کو فیمینن جینڈر جو ہے دے رہے ہو؟ اگر تو تم تھے تو پھر تمہاری گواہی جو ہے وہ لکھی جائے گی، لیکن تمہیں ویسلون اور وہ پوچھے جائیں گے، یعنی کہ ان کی گواہی لکھی جائے گی تو پھر پوچھے بھی جائیں گے کہ ہاں بھی تم نے گواہی کیوں دی تھی، کیسے یہ تم نے یہ کہا ہے. تو یہ سارا مضمون جو ہے اس سے پیدا ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جزء سے یہ مضمون پیدا ہوا، اور اس کی قرآن کریم میں اور بھی مثالیں ہیں. اب اس کا جب لفظی ترجمہ کریں گے تو لفظی ترجمہ بالکل جو اس کی جو گرامر ہے جو ہے اس کے مطابق کیا جائے گا. چنانچہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ والا لفظی ترجمہ، اس کے اندر میں آپ کو کھاتا ہوں کہ یہ ترجمہ جو ہے یعنی کہ وہ مانوی ترجمہ ہے جو جزء سے لیا گیا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں سے بات بیان ہو رہی ہے کہ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِي جُزْءًا، یہ دیکھیں جزء، اللہ کے بندوں میں سے اس کا حصہ، یعنی کہ اس کے اللہ کے بندوں میں سے اس کے ایک حصہ، جزن ایک حصہ. تو جب اللہ کا ایک حصہ یعنی اولاد
تو یہاں پہ آپ دیکھیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، تو بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ یعنی بچیوں کی خبر. اب یہاں پہ دیکھیں یُنَشَّأُ ترجمہ کیا کیا گیا؟ کیا وہ جو پالا جاتا ہے، مرد تو نہیں زیبر میں پالا جاتا. تو لفظی ترجمہ جو ہے بالکل ٹھیک کیا گیا، لیکن جب با محاورہ ترجمہ آئے گا تو وہی ہے جو کانٹیکس دیکھ کے پچھلی ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے مضمون کو کیسے اٹھایا جا رہا ہے، یہ ترجمہ جو ہے پھر وہ کیا جائے. تو اوامن یونشو فی الحلیتی، اب یہ دیکھیں وہ ہوا، یہ ہیا نہیں ہے، ہوا ہے، اور اس کے مطابق ترجمہ کیا گیا. نہ کھول کر بیان کرنے والا ہے، یہ نہیں لکھا کہ بیان کرنے والی ہے. یہاں پہ جو مانوی ترجمہ ہے با محاورہ، یہاں پہ دیکھیں واضح طور پہ لکھا ہوا کہ ٹھیک طرح ادا نہیں کر سکتی سارے فیمیل. تو اچھا جی، تو اور پھر آگے یہ دیکھیں اناسا بیٹیاں، وجاد الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ جو ہیں جو اس کے بندے ہیں ان کو بیٹیاں بنایا. یہ سارا اچھا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ جو تبصرہ کیا گیا ہے، یہ مثال کے طور پر کہ وہ جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور وہ جھگڑے کے دوران واضح بات نہ کر سکے، اپنا معافی ضمیر بیان نہ کر سکے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ کا یہ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کے اندر جو اختراع اپنے ذہن میں وہ بٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے ان کی بات کی ہے کہ تم عورتوں کو ساتھ یہ سلوک کرتے ہو، اور ان کو ایک اس وجہ سے سلوک کرتے کہ تم ان کو کمزور سمجھتے ہو، کمزور سیکشن، ویک سیکشن آف دا سوسائٹی، پارٹ آف دا سوسائٹی، اور یہ تمہارا ان کے ساتھ ہے. جب تم کمزوری والی یہ والی جو آبجیکٹس ہیں وہ تم خدا کی طرف منسوب کرتے ہو جس کے پاس ساری طاقتیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور جو بیٹے جو غالب رہنے والے اور جنگوں میں کام آنے والے اور آگے پورے نظام کو سنبھالنے والے، وہ جو ہے تم اپنی طرف منسوب کرتے ہو. اور جب تمہیں کوئی خبر دی جاتی ہے کسی بچی کی پیدائش کی تو تمہیں سخت غصہ آتا ہے اور غمگین ہوتے ہو، اور جو ہے تم ان کو مارنے پہ تل جاتے ہو. تو یہ اصل جو اہل عرب کا تھا ان کا مروجہ طرز عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو یہ تبصرہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وہ بتایا گیا کہ تمہارے ذہنوں میں یہ تصور ہے اس جینڈر کا، عورتوں کا، کیا یہ والی جو چیز ہیں جو اب اس میں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض پوری دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو حلیہ زیورات سے مراد یہ نہیں ہے کہ کیونکہ بہت سارے جو ہے دنیا میں ہیں کہ جن کو زیورات نصیب ہی نہیں ہوتے. یہاں پہ زیورات سے مراد، حلیہ سے مراد زیب و آراستگی اور خوبصورتی اور قدرتی طور پر کچھ نہ کچھ اپنا آراستہ کرنا، بناؤ سنگار کرنا، جو ایک فطری تقاضا ہے ہر عورت کا، غریب سے غریب تر ہو، وہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے اندر یہ ایک فطری طور پر ایک یہ چیز پائی جاتی ہے. تو حلیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ایک اپنے آپ کو جو سنوارنے کا جو ایک آتا ہے، اس سے یہ مراد جو ہے نا وہ لی جا رہی ہے، نہ کہ یہ ہے کہ وہ زیوروں کے اندر پرورش پڑھائے، بلکہ اس کیفیت کا ہے. کیونکہ اگر ایک کوئی بھی چیز جو ہے اپنے آپ کو میک اپ کرنے کے لیے جیسے، تو وہ بھی ایک قسم کی زینت کو کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو وہی اس کا زیور ہو جاتا ہے. زیورات کسی کے لیے جو ہے وہ ڈائمنڈ جو ہے وہ ایک بنیادی اس کے لیے وہ ہے، کسی کے لیے چاندی ہے، کسی کے لیے سونا، اور کتنی مقدار، تو ہر ایک کا معیار جو ہے مختلف ہے. کئیوں کو شوق ہوتا ہے، کئیوں کو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک بنیادی ایک فطری تقاضا جو ہے اس کی طرف کیا گیا. وہ فی الخصام غیر مبین میں خصام جو ہے وہ ایک ایسا عربی لفظ ہے جس میں لڑائی کا آتا ہے، اس میں لفظی لڑائی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کانٹیکس میں
وہ تلواروں کے ساتھ لڑائی بھی کرتے تھے، اور اس میں ایک فخر کر کے بیان کرنے کا بھی ایک ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں بیان کرتے تھے، اور دوسرے میں یعنی کہ مبارزت، جس کو لڑائی کے لیے پکارنا اور دعوت دینا اور پھر وہ مقابلہ کرنا، اور پھر مفاخرت، یہ بھی خصام کا حصہ ہے کہ جس میں فخر کے ساتھ اپنی بیان کرنا۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے ان دونوں معاملات میں جو بیٹیاں کو قرار دی جاتی ہیں وہ ظاہر ہے اپنی اعصابی لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ یہ دونوں کام جو ہے جس میں مفاخرت، مبارزت اور ایک سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ بیان کریں، اور ان کا جو آؤٹ لک ہے وہ اتنا زیادہ ایکسپینڈڈ نہیں ہوتا کیونکہ ان کو ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ وہ اپنے جن کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بچوں کی نگہداشت، ان کو لک آفٹر کرنا، اور وہ باقی جو ایک فیملی کو یونٹ بنا کے رکھنا، اور وہ بھی بہت ساری ایسی اسپیشل جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کے اندر وہ بہت نمایاں، کوئی ان کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ فطری طور پر ان میں بعض اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت برداشت رکھی ہے اور ایک ایٹیٹیوڈ رکھا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں بیان کی کہ تمہارے ذہنوں کے اندر اس جو حصہ ہے سوسائٹی کا عورتوں کے لیے یہ ہے، لیکن تم جب خدا کی طرف منسوب کرتے ہو اور اپنے لیے جو ہے وہ تم ان چیزوں کو لائک نہیں کرتے۔ تو بات جو ہے وہ جزء، اور پھر آگے یہ بنا کے ابھی اتفاق سے 2-3 دن پہلے میں روحانی خزائن براہین احمدیہ حصہ پنجم پڑھ رہا تھا، تو اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی پیدائش کا ذکر کیا کہ پیشگوئیوں کے مطابق میری پیدائش جو ہے وہ توام ہوئی، یعنی کہ میرے ساتھ میری ایک بہن پیدا ہوئی، وہ پہلے بہن پیدا ہوئی تھی، پھر آپ جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوئی۔ تو اس میں بھی مجھے بڑی دیکھ کے وہ لگا اچھا، میں اگر ادھر دکھاؤں آپ کو صفحہ نمبر 113، اس میں آپ نے بادہو کا لفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ وہ اگر ولادت جو بہن تھی وہ تو بادہا ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے کی طرف، وہ جو ولادت وہ واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کرتا کہ بادہو، اس واقعے کے بعد یہ جو ہوا ہے اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش کی۔ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اگر، تو وہ بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی اچھا ہے۔ تو میں ابھی آپ کو اس میں جی یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ اچھا یہ دیکھیں، روحانی خزائن جلد 21 براہین احمدیہ حصہ پنجم، اور یہ پیج نمبر یہ ہے 113، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اب یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ تیسری آدم سے مجھے یہ بھی مناسبت ہے کہ آدم توام کے طور پر پیدا ہوا اور میں بھی توام پیدا ہوا۔ پہلے لڑکی پیدا ہوئی، بادہ، یہ دیکھیں بادہ میں، یہاں پہ بھی اگر ہم بندہ سمجھے کہ پہلی لڑکی پیدا ہوئی تو لڑکی کے لیے تو بادہ ہا ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ جیسے ہا عورتوں کے لیے ہوتی ہے مؤنث اور مذکر کے لیے بادہ، تو اس میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے بادہ کہ بادہ میں۔ پھر دیکھیں آدم توام کے طور پر پیدا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی اور اپنی جو مماثلت اور مشابہتیں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اس میں،
اور یہاں پہ 113 میں لکھا ہوا آدم توام کے طور پر پیدا ہوا اور میں بھی توام پیدا ہوا، پہلے لڑکی پیدا ہوئی بعدہ میں، اور بائیں ہمہ میں اپنے والد کے لیے خاتمہ ولد تھا۔ یہ سارا یہ دیکھیں، اور میرا اپنی تمام ہمشیرہ سے بعد میں پیدا ہونا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں دنیا میں، تو یہ جو ہو ہے نا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ضمائر ہیں ان کو پیچھے کانٹیکسٹ کے مطابق جو ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ اسی وقت جو وہ پروناؤن ہے جو ہے ضمیر اس کے مطابق ہو، بلکہ اس میں پھر اشارہ، اور اس کی قرآن مجید میں اور بھی ہمیں مثالیں جو ہے پیش آئیں گی۔ ایک بات مجھے یاد آئی کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ جو اپنا معافی ضمیر صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتی اور وہ زیورات میں پلتی ہے ساری، یہ بلکہ یہ اہل عرب کا مروجہ تھا، کیونکہ سورہ یوسف کے اندر بعض انا قیدہ کنہ عظیم، کہ تم عورتوں کی، یقیناً عورتوں کی جو مکر ہے، ان کی تدبیر، ان کا مکر فریب بہت ہی بڑا ہوتا ہے، اور اس کو بعض جو ہے وہ اس کو ان کو ملزم ٹھہرانے کے لیے یا ان کو زچ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن میں لکھا ہوا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں تھا، انا قیدہ کنہ عظیم، یہ ان کی بات بیان کی تھی، وہ جو جس نے وہ فیصلہ کیا تھا، جو ملک بادشاہ تھا، کیونکہ وہ جو واقعہ سارا بیان ہو رہا ہے اس نے کہا تھا کہ میں ساری بات سمجھ گیا ہوں، انا قیدہ کنہ عظیم۔ یہ بھی اس طرح کا ہے کہ یہ کمزوری اگر دنیا کی نظر میں ہے کہ وہ اپنا معافی ضمیر صحیح بیان نہیں کر سکتی اور زیورات میں پلتی، یہاں پہ جو اوا ہے وہ ہے اوا، یہ جو ہے نا حمزہ، یہ یعنی سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حمزہ انکار کو پختہ کرنے کے لیے، اور اس زبردست طریقہ یہ ڈانٹ کا بھی، زجر کا بھی، کہ کیا بتاؤ پھر، اتخذ یہ بھی ایک سوال ہے، اور یہ جو اوا من یہ بھی جو ہے اس کو بھی ایک سوال۔ السلام علیکم حافظ صاحب، اسکرین نہیں نظر آ رہی ہے آپ کی، اچھا اس میں وہ لکھا ہوا نہیں قرآن کا نظر آ رہا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ایک منٹ میں دیکھتا ہوں۔ اب نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی، اب آ رہی جی ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھا سوال کا پہلا حصہ، میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوسرا تھا کہ سورہ شورا کی آیت نمبر 42 اور 43 42 43 میں سبیل اور السبیل الزام کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، ترجمہ القرآن خلیفۃ المسیح رابع احمد۔ ٹھیک ہے جی، اس کو دیکھتے ہیں ادھر، اور یہ سورہ کون سی؟ شورا، وہ جو اس کے پیچھے ہے، تو سورہ شورا میں یہ ہے جی، میرا خیال ہے یہاں۔ تو اچھا، غالباً سوال ان کا بڑا اچھا تھا کہ یہ جو سیم سورہ شورا ہے اس کی آیت نمبر 45 میں ہے الی مرد من سبیل، یہاں پہ ترجمہ ہے راہ، راستے کو کہتے ہیں، جیسے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ سبیل الطاغوت قرآن کریم میں آیا ہے، شیطان کا راستہ، طاغوت سرکش کا راستہ۔ تو یہ جو 45 ہے اس میں تو راہ ہے، لیکن یہ جو سبیل ہے اس میں الزام، 42 جو الزام، پھر السبیل الف لام لگا کر معرفہ، یہاں پہ بھی الزام، تو 45 جو ہے اس میں راہ، یہ کیا بات ہے؟ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ سبیل کا مطلب ہے چل پڑنا، اور لمبا جس میں ایک تسلسل ہو اور بندہ جو ہے نا کسی جگہ پہنچے، اور اسی طریقے سے جو آنسو بہتے ہیں آنکھوں سے، اس کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، کہ اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جس میں آنسو جو ہے وہ بہہ جائیں۔ اگر کہا جائے کہ اسبلا دم آہو، تو مراد ہے کہ اس نے اپنے آنسو جو ہے وہ بہائے اور بہنے دیے۔ تو سبیل کے کئی مطالب ہیں، ایک مطلب راستہ بھی ہے، اور الموجم الوسیط ایک مشہور کتاب ہے، اس میں ہے کہ اس کا ایک مطلب حجت بھی ہے، ہیلہ بھی ہے، حرج کو بھی سبیل کہتے ہیں اور گناہ کو بھی کہتے ہیں،
تو اگر ہم اس کو اس طریقے سے ٹیکنیکلی اس طریقے سے اس کو سمجھیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو کوئی اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لیتا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں، جن پر کوئی راہ نہیں۔ اب یہاں پہ یہ آتا ہے کہ سبیل کا مطلب راہ ہے، اور ٹھیک ہے لغت میں لکھا ہوا ہے کہ حجت بھی ہے، ہیلہ بھی ہے، حرج بھی ہے گناہ بھی ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے دائیں بائیں دیکھیں، اگر علا کا لفظ آتا ہے تو پھر یہ الزام کے معنوں میں آئے گا۔ دیکھیں ما علیہم، علا آ گیا، سبیل کا اس کے ساتھ تعلق ہے، یعنی سبیل ما سبیل علیہم، اس کو پہلے لکھا گیا ما علیہم من سبیل، تو علا آ گیا۔ یہاں پہ دیکھو انما السبیل علی الذین، تو جب سبیل یا السبیل کے شروع میں پہلے یا بعد میں علا آ رہا ہو، یہ صلہ یا یہ جس کو حرف آ رہا ہو، تو اس کا مطلب جو ہے آپ الزام لیا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر پھر ایک حجت قائم کی جا رہی ہے۔ تو اس سے یہی مراد ہے کہ پھر ان کو کوئی ایسا راستہ نہیں ملے گا جس پہ گزر کے وہ اس کو پکڑ سکے۔ تو سبیل کا مطلب ہوتا ہے نا انسان کا چلنا اور آگے بڑھنا اور کسی مقام تک پہنچنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اپنے اوپر ظلم کا بدلہ لیتا ہے اس کے پاس تو ایک قوی دلیل ہے، اس کے پاس حجت ہے کہ میں نے اپنا بدلہ لیا ہے اور میرے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا، میرے اندر یہ میں نے اس کا حساب برابر کر دیا۔ تو کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر پھر کوئی ایسا ان کے لیے کسی کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں کہ جا کے ان کو پکڑے یا ان کو ملزم ٹھہرائے یا ان کا تعاقب کرے، ان کا راستہ بند ہے، نو انٹری ہے، کیونکہ وہ انہوں نے اپنا حق جو ہے وہ لیا ہے۔ یہ ہے تو الزام جو ہے ایک مانوی طور پر اس کو کیا ہے، وہی ہے، راستہ ہی ہے، لیکن اگر راستہ ہی بند ہے تو اس نے آگے ٹریول ہی نہیں کرنا، کچھ کام ہی نہیں کر سکتا۔ تو الزام تو اس وقت لگتا ہے نا کہ جب وہ کسی کو مجرم بنانا ہو آگے، کہ الزام کہ یہ چیز جو ہے نا تمہارے اوپر ایک ثبت ہو گئی ہے، یہ چارجز، اور آگے پھر وہ آگے کیس چلتا ہے یا آگے جو ہے وہ پھر آگے معاملہ چلتا ہے۔ یہاں پہ بھی اگر دیکھیں کہ انما السبیل علی الذین، علی کا لفظ استعمال ہوا، الزام تو صرف ان لوگوں پر، تو الزام کو اگر اس کے جو بنیادی معنی ہے راستہ، اگر اس معنی میں لیا جائے کہ ان کو فالو کرنے کا، ان کو پرسیکیوٹ کرنے کا، ان کو جو ہے ان کو پکڑنے کا راستہ صرف انہی کے پاس ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو الزام سمجھ لیں یا راستہ سمجھ لیں، راستہ جو ہے بنیادی ایک معنی ہے، الزام جو ہے ایک مانوی ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اندر وہ راستہ ہی چھپا ہوا ہے جس پہ ایک انسان ایک ڈائریکشن میں چل کے کسی کے لیے کوئی اس کو جو ہے وہ فائٹ کرتا ہے اپنے حق کے لیے، یا اس کو اپنا حق لیتا ہے یا اس کو پکڑتا ہے۔ یا جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ قانون ایک مشہور عام طور پر آج کل بھی سننے میں آتا ہے کہ قانون اپنا راستہ لے گا، تو قانون اپنا راستہ اسی کو لیتا ہے کہ جب جس کے اوپر الزام لگا ہو اس نے وہاں سے چل کے ڈائریکشن میں اس نے اس کو آگے فیس کرنے کے لیے وہ تیار ہو۔ تو یہ تھا اس کا جواب کہ مانوی طور پر وہی ہوتا ہے، آگے پھر لفظی طور پر وہی ہوتا ہے بنیادی طور پر، پھر مانوی طور پر اس کو آپ ہیلہ کہہ لیں، حجت کہہ لیں، حرج کہہ لیں یا گناہ کہہ لیں، یہ مطالب آگے آتے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا آخری کہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 37 میں قالت ربی انی وضعت ہوا انسا، یہ والا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ولیس الذکر، الذکر جو ہے یہ کیوں آیا ہے؟ تو اس کے لیے چلتے ہیں یہاں پہ آیت نمبر 37 سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی یہ آیت، یہاں پہ حضرت مریم جو حضرت مسیح کی والدہ تھیں، مسیح ابن مریم جو ہے، ابن مریم حضرت مریم، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ان کی امی کی، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ حضرت مسیح ابن مریم کی نانی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں وہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا، یہ دیکھیں انہوں نے یہ وعدہ یہاں پہ آیت نمبر 36 سے چلتا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، یہ والا
ایک وعدہ کیا اور دعا کی اس کے لیے. تو آگے ہے کہ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعت انثى. حقیقت حال انہوں نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. وضعت انثى. اور یہ اللہ تعالیٰ آگے بتاتا ہے واللہ عالم بما بعد. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے ذہن میں تمہیں یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سب سے زیادہ بہتر جانتا. عالم جو ہے یعنی بہت خوب جانے والا. ایک ہوتا ہے علیم عالم یعنی ٹاپ کے اوپر، جیسے کبیر اور اکبر، یہ وہ پیٹرن ہے. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے بما وضعت، کہ اس عورت نے کیا پیدا کیا، کیا جنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ جو حضرت مریم ہے اور آگے جو ڈیوائن پلان ہے اس میں یہ کیا اس کا ہوگا، کہ ان کے اندر ایسی صلاحیتیں ہوں گی یا اس قسم کا ان کا ہوگا، ان کے اندر ایک قوت، تخلیقی قوت، کہ آگے جو بچہ ہے وہ بغیر انٹرونشن، جو ایکسٹرنل انٹرونشن کے بغیر ہوگا. تو یہ اس بات کو، اس جو فٹ نوٹ ہے ادھر بھی ترجمہ القرآن میں میرا خیال ہے یہاں ہونا چاہیے، اس کو میں آپ کو بیان کرتا ہوں جس سے یہ کلیئر ہو جائے گا. یہ دیکھیں، یہ جب عمران کی عورت نے اپنے ہاں پیدا ہونے والی بچی حضرت مریم کے بارے میں کہا کہ یہ تو لڑکی ہے، حالانکہ میں نے خدا تعالیٰ سے لڑکا مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ جواباً فرماتا ہے اللہ خوب جانتا ہے. یہاں پہ وہی ہے اللہ خوب، واللہ عالم بما وضع. اللہ خوب جانتا ہے. جس کو تم ایک پرفیکٹ اپنے ذہن میں ایک لڑکی سمجھ رہی ہو کہ مجھے لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا ہے. لڑکا، اللہ خوب جانتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی الگ الگ ہوتے ہیں. یہی تھا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. بالکل کلیئر ہے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ لڑکا اور لڑکی الگ الگ ہوتے ہیں ان کے، مگر یہ بچی جو تمہیں عطا کی گئی ہے یہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہے. انہوں نے تو کہا تھا نا کہ انسا، اللہ تعالیٰ میں نے جو ہے یہ پیدا ہوئی ہے، یہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ بغیر ازدواجی تعلقات کے اس کے بچے پیدا ہو سکتا ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت مسیح جو ہے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، جس کا اور جگہ پہ سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے. تو یہ جو الذکر تھا، یہ الف لام جو ہے اس بات کو ذہن میں ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک بچہ جو ہے محررن، میں نے جو ہے نا ایک منت مانگی ہے، میں نے بیٹے کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا، تو انہوں نے اس کی پرومس کیا تھا اور اس کے لیے دعائیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے ذہن میں جو تھا وہ یہ نہیں ہے، اس کی طرح کا نہیں ہے. تفسیر صغیر میں اس کا ایک نوٹ ہے، وہ بھی اس بات کو مزید سمجھ آ جائے گی کہ یہ الف لام جو ہے اس کا کیا، ان کے ذہن میں جو بیٹا تھا وہ تو نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن جو ان کا آگے نواسا آگے پیدا ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور ایک عظیم الشان نبی اور رسول بنایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو یا ان کی منت کو پورا بھی کر دیا اور قبول بھی کیا، لیکن قبول اپنے طریقے سے. اور یہ جو تھا فتقبل ربہ بقبول، ان کو قبول کیا اور اس کے اندر بھی یہ ساتھ شامل تھی، کیونکہ اس کے بعد غالباً لگتا ہے کہ حضرت ان کی جو نانی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی، حضرت مریم کی والدہ، ان کو کشفن یا ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ بڑی بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو بچہ بھی دے گا. تبھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ انی سمیت و مریم و انو عیزوہا بکا و ذریتہا، کہ میں اس کو اور اس کے بچوں کو، اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو بچی ابھی پیدا ہوئی ہے، بالکل ابھی شیر خوار ہے، اور یہ بات بیان کرنی کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور مریم کا مطلب بھی یہی ہے کہ پاک باز، ڈیڈیکیٹڈ، جو خدا تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، نیک ہو اور
ایک یعنی اس معنی کے اندر، اور پھر یہ ہے کہ اگلی اولاد کو بھی جو ہے اس کے اندر شامل کر لینا من الشیطان الرجیم. تو یہ تھا یہاں پہ لیس الذکر کالانثی، اور اس کا ذہنی لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا. جو اس کے ذہن میں لڑکا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے یا میں نے پیش کرنا ہے خدا تعالیٰ کے لیے، تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ نوٹ ہے، اس آیت میں الذکرو کے الفاظ ہیں، اور الف لام کبھی معہود ذہنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی الف لام لگا کے وہ ذہن کے اندر کوئی چیز ہو، وہ الف لام اس کو کرتا ہے کہ معین کر دیتا ہے، معین کر دے. اگر ہوتا ہے نا ذکر ہو تو وہ ایک کوئی بھی ہے، لیکن الف لام جو ہے وہ اختصاص پیدا کرتا ہے، ایک تعین کر دیتا ہے. اور یہ اقرب کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا، اقرب الموارد کئی دفعہ ہمارا کلاس کے اندر بھی بات ہوئی. بس ترجمہ بالکل صحیح اور لفظ بلفظ درست ہے، یعنی کہ یہ جو ترجمہ یہ بیان کیا کہ اس کا ذہنی لڑکا اس کے ذہن میں جو تھا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، اور کہا کہ میں نے اس کا، تو پھر یہ سارا آگے مضمون جو ہے اس کو آپ پڑھا، اس کو سمجھا جا سکتا ہے مزید. اور ساتھ اس کو لگائیں سورت مریم کا جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ مضمون جو ہے کلیئر ہوتا ہے. تو یہ سوال آپ کے یہ بھی مکمل ہو گئے، یہ بھی مکمل ہوا، اور بس یہی 3 سوال تھے. جزاک اللہ صاحب. اچھا جی، کلاس السلام ختم علیکم کرتے آپ سر. ہیں. جی جی وعلیکم السلام. میں جسٹ ویسے ہی بتانے لگی ہوں کہ وہ ہم نے سورت ابراہیم میں سبیل السبیل اللہ کا جو لفظ آیا وہ آپ نے کافی ڈیٹیل سے کی ہے. اس کی 18 جنوری کی کلاس ہے وہ، تو اگر کسی نے دوبارہ سے پڑھنا ہو تو پھر دیکھ سکتے ہیں. ہاں وہ ایک غالباً تھا کہ جس میں سبیل کا اور صراط کا لفظ تھا، اس میں جو مترادفات تھے کہ ایک کون کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں طریقے کے لیے، راستے کے لیے. تو ہاں بالکل ٹھیک ہے، شکریہ جزاکم اللہ. بالکل اس کلاس میں نوٹس بھی ہیں، اور کچھ جو نوٹس مسنگ ہے وہ میں انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کر دوں گا. تو یہ سوالات بھی مکمل ہوئے. چلیں جی پھر جزاکم السلام علیکم اللہ. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حافظ صاحب، میں نے بس چھوٹا سا یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ کبھی کسی وقت آپ ہمیں ڈکشنری دیکھنا سکھا دیں، اچھا کیونکہ بات پتہ کیا ہے، مجھے پتہ ہے اس کا، مجھے تعلیل کرنی بھی آتی ہے فعل کی نا، کیا آتی ہے؟ لیکن وہاں تعلیل جو ہوتی ہے نا، ہاں ٹھیک ہے فعل کی ٹھیک ہے، ہاں تعلیل، تکلیف، ہاں جی ٹھیک ہے. وہ مجھے آتی ہے. تو مادہ جو ہوتا ہے وہ انہوں نے حروف میں نہیں لکھا ہوتا نا، تعلیل کے بعد لکھا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو بعض اوقات یعنی جیسے راجی وا ہے باب سین سے آپ کہہ رہے، تو انہوں نے واؤ کو یا سے بدل دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، راجیہ لکھا ہوتا ہے نا. تو وہ تھوڑا سا کنفرم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایسے بہت سے الفاظ ہمیں ملتے ہیں جن پہ پھر ہماری کلاسز ہوتی ہیں تو ان میں پھر مشکل آتی ہے نا پیش. صحیح ہے صحیح ہے. تو نہیں آپ بہت کسی اچھا ہے. وقت ہمیں ٹھیک ہے، آپ جو بھی کوئی اس طرح کے کوئی سوال ہو تو وہ آپ سوال کی شکل میں بھیج دیں کہ ہمیں مثلا فرض کریں یہ بھی سوال ہے کہ ڈکشنری قاموس جو ہے ڈکشنری اس کو کنسلٹ کرنا کیسے کرتے ہیں، تو آپ کا ایک سوال بن جائے گا، پھر اس کے مطابق میں کلاس میں بیان کر دوں گا. تو جو بھی کوئی سوال ہو کہ یہ آپ ایک سوال کی شکل میں دے دیں تو تاکہ ساروں کا پھر فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو فرض کریں آپ یہ سوال بھیج دیں تو پھر اس کے مطابق جو بھی بعد 3-4 ڈکشنریز کا میں نے کیا تھا. ہیلو السلام علیکم حافظ صاحب، میرا سوال بھی ڈکشنری کا ہے مگر لینز کا ہے. جی جی کوئی بات نہیں، لین انگلش میں ہے، وہ لسان وہ العرب. جو ایبریویشنز ہیں وہ مجھے نہیں سمجھ آتی. کیا نہیں سمجھ آتی؟ جو اس کے کہیں ٹی لکھا ہوتا ہے کہیں ٹی کے، نہیں وہ مجھے شروع سمجھ. جی وہ شروع میں نا ایک کی دی ہوتی ہے، تو ہر ڈکشنری کے اندر نا ایک شروع میں کی دی ہوتی ہے کہ یہ اس کا مطلب اگر فا ہوگا تو نہیں اس کا مل مطلب رہی مجھے، کی نہیں مل رہی مجھے. نہیں، وہ میں آپ سوال بھیجیں تو پھر اس کے مطابق پھر جواب آپ کو تیار کر کے سلائیڈز وغیرہ دیں گے نا، تو آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا، اور پھر آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے. تو لین جو ہے ولیم لین، وہ لسان العرب ابن منظور انہی کی جو تھی سب سے بڑی ڈکشنری، اس کا اس نے انگلش بہت بڑا اس نے کام کیا ہوا ہے، اور بہت ہی مطلب زبردست اس نے انگلش کے اندر بہت ہی معیاری کام کیا. اور اس وقت کام کیا جب یہ ورڈ پروسیسنگ کمپیوٹر نہیں تھے اور عربی لکھنی بھی بڑی مشکل تھی، لیکن بہت اچھا کام ہو. تو انشاءاللہ
آپ سوال मतलब आम तौर पे भेजें तो हर डिक्शनरी के शुरू में या एंड पे उसकी सारी उन्होंने डिटेल ये की बताई होती है ना, इसमें मुझको उसकी की नहीं मिली कहीं भी। नहीं मिल जाएगी। वो ट्रांजिटिव जो होता है ना फेले मुताद्दी, उसको टी गालिब उससे जाहिर करते हैं बस। तो वो की जो है ना हर एक की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, ये लेकिन तो वो मैंने पता एक चलता है। बताया, वो तो भरी हुई है उसके साथ हाँ एब्रीविएशन जी, नहीं वो के साथ। जितनी बड़ी है ना, जितने वॉल्यूम्स की उसके मुताबिक उसकी होगी। तो आप कोई मुअय्यन कोई करे ना तो फिर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अच्छा मैं टी का अच्छा, एक आपको बता दिया ना कि अगर टी है तो इसके मतलब है कि ये फेले मुताद्दी है, ट्रांजिटिव जी ठीक है। इंग्लिश में आगे चलता है बात। तो इस तरह के और भी दिए होते हैं जिसमें उनकी खास अरबी जो है उसकी अपनी इस्तिलाहात हैं, टर्मिनोलॉजी है, इंग्लिश की अपनी है। जी तो जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे सिफत, वहां पे वो एडजेक्टिव है, वो एडी से जी, सैर किया होगा। तो इस तरह उन्होंने अपनी की लाजमी बनाई होगी। ठीक है। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।